بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الصلاۃ یشترط لفرضیتها ثلاثة اشیاء: الاسلام والبلوغ والعقل وتؤمر بها الاولاد ل7 سنین۔ کتاب الصلاۃ ہم شروع کر رہے ہیں، یعنی نماز کی کتاب۔ نماز کی کتاب سے پہلے کتاب الطہارت کا ذکر انہوں نے کیا تھا کہ جن چیزوں کا ہونا نماز سے پہلے ضروری ہے ان چیزوں کو تفصیل کے ساتھ انہوں نے بیان کیا تھا، کیونکہ طہارت جو ہے وہ نماز کے لیے شرط۔ صلاۃ کا لغوی معنی دعا کا ہے، یعنی لغوی طور پر دعا کو عربی میں صلاۃ کہتے ہیں، چونکہ دعا نماز کا بھی ایک جز ہے، ایک حصہ ہے، تو اس وجہ سے نماز کو یعنی پورے عمل کو صلاۃ کا نام دیا جاتا ہے، یعنی جز کی وجہ سے کل کو نام دیا جاتا ہے۔ فرمایا یشترط لفرضیتها ثلاثة اشیاء، تین چیزیں نماز کی فرضیت کے لیے شرط ہیں۔ یشترط شرط ہیں، شرطیں مقرر کی گئی ہیں، لفرضیتها نماز کے فرض ہونے کے لیے۔ یہ فرضیت ہا میں ہا جو ضمیر ہے یہ صلاۃ کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی نماز کی فرضیت کے لیے شرط قرار دی گئی ہیں ثلاثۃ اشیاء، تین چیزیں۔ اب وہ کون کون سی تین چیزیں ہیں جن کی وجہ سے نماز کی فرضیت کو نماز کی فرضیت جن کی وجہ سے لازم ہوتی ہے، یہ تین شرطیں ہیں جس کی وجہ سے نماز فرض ہو جاتی ہے۔ الاسلام، اسلام، یعنی اسلام کہہ کر کفر کو خارج کر دیا کہ جو کافر ہوگا اس سے نماز کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا، یعنی پہلے اس کے لیے نماز سے پہلے کافر کے لیے اسلام لانا لازمی ہے۔ والبلوغ، اور بالغ ہونا، بالغ ہونے کی لڑکی اور لڑکے کی زیادہ سے زیادہ جو عمر ہے وہ 15 سال ہے، یعنی 15 سال سے پہلے اگر بلوغ کی علامت نہیں پائی جاتی تو 15 سال جیسے ہی پورے ہوں گے وہ بالغ ہو جائے گا۔ اور کم از کم لڑکی کے لیے 9 سال اور لڑکے کے لیے 12 سال ہے، یعنی لڑکا 12 سے 15 سال کے درمیان بالغ ہو جاتا ہے اور لڑکی 9 سے 15 سال کے درمیان بالغ ہو جاتی ہے۔ اب بلوغ کہہ کر نابالغ کو خارج کر دیا، یعنی نابالغ پر نماز فرض نہیں ہے۔ جو بچہ ہے اس کے لیے نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے، یعنی اس پر فرض نہیں ہے، وہ اگر نہیں پڑھے گا تو گناہگار نہیں ہوگا۔ تیسری شرط فرمائی والعقل، اور عقل، یعنی عقل کہہ کر جنون کو، پاگل ہونے کو خارج کر دیا، یعنی پاگل پر نماز فرض نہیں ہوگی۔ تو یہ تین شرطیں ہیں۔ اب جہاں پر مرد اور عورت کی کوئی قید نہیں لگائی، صحت کی قید نہیں لگائی، یعنی عورت پر بھی نماز فرض ہے تو مرد پر بھی فرض ہے۔ اسی طرح صحت کی شرط نہیں لگائی، مطلب یہ کہ اگر صحت مند ہے تب بھی فرض ہوگی اور اگر بیمار ہے تو تب بھی فرض ہوگی۔ مقیم ہونے کی بھی شرط نہیں لگائی، یعنی مسافر ہے تو نماز معاف ہے، مسافر نہیں ہے تو نماز معاف نہیں ہے۔ اس قسم کی باقی شرطیں نہیں لگائیں۔ صاحب نصاب کی جس طرح زکوٰۃ میں شرط لگائی جاتی ہے کہ وہ صاحب نصاب اس کے پاس مال ہو، نماز کے لیے یہ شرط بھی نہیں ہے۔ نماز کے لیے صرف 3 شرطیں ہیں۔ کوئی شخص اگر بالغ ہے، مسلمان ہے اور عقل مند ہے، یعنی بے وقوف نہیں ہے، تو اس بندے پر نماز فرض ہوگی۔ وَتُؤْمَرُ بِهَا الْأَوْلَادُ ل7 سنین، آگے چونکہ شرط میں تو انہوں نے بلوغ کا ذکر کیا تھا
تو آگے یہ فرما رہے ہیں کہ وَتُؤْمَرُ بِهِ الْأَوْلَادُ، اور اولاد کو نماز کا حکم دیا جائے گا، لِسَبْعِ سِنِينَ 7 سال کی عمر میں، یعنی 7 سال کی عمر میں اگرچہ بچہ بالغ نہیں ہوتا، اس پر نماز فرض نہیں ہے، لیکن پھر بھی اولاد کو اس کا حکم دیا جائے تاکہ بالغ ہونے سے پہلے اس کی نماز پڑھنے کی عادت بن جائے۔ وَتُضْرَبُ عَلَيْهَا لِعَشْرٍ بِجَدٍ لَا بِخَشْبَةٍ، وَتُضْرَبُ اور مارا جائے گا، علیہا لعشرٍ اولاد کو 10 سال کی عمر میں، بجدن ہاتھ کے ساتھ، لا بخشبتن نہ کہ لکڑی کے ساتھ، یعنی نماز چھوڑنے کی صورت میں اولاد اگر 10 سال کی ہو جائے تو پھر ان کو ہاتھ کے ساتھ مارا جائے گا، لکڑی کے ساتھ نہیں مارا جائے گا۔ یعنی 7 سال کی عمر میں بچے ہو جائیں تو ان کو حکم دیا جائے گا، 10 سال کے ہو جائیں تو پھر ان کو مار کر نماز پڑھائی جائے گی تاکہ ان کی عادت بن جائے، اگرچہ اس پر نماز فرض نہیں ہے۔ اور مارنے کے بارے میں بھی یہ وضاحت کی صاحب کتاب نے کہ ہاتھ کے ساتھ مارا جائے گا، لکڑی کے ساتھ نہیں مارا جائے گا، چھڑی استعمال نہیں کی جائے گی۔ چھڑی استعمال کرنا انسان کو مارنے کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس طرح استاذ کے لیے بھی اور شوہر کے لیے بھی کہ وہ اپنی بیوی کو یا استاد اپنے شاگرد کو چھڑی کے ساتھ مارے، یہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح مارنے میں ایک یہ بھی حکم ہے کہ چہرے پر بھی نہیں مارے گا، کہ چہرے انسان کو چہرے پر مارنا بھی جائز نہیں ہے۔ آگے فرمایا وَأَسْبَابُهَا أَوْقَاتُهَا، اور نماز کے اسباب نماز کے اوقات ہیں، یعنی جیسے نماز کا وقت داخل ہوتا ہے، نماز کے وقت کا داخل ہونا یہ نماز کی فرضیت کا سبب ہوتا ہے۔ یعنی نماز کب فرض ہو جاتی ہے؟ جب نماز کا وقت داخل ہوتا ہے۔ تو فرمایا وَأَسْبَابُهَا أَوْقَاتُهَا، نماز کے اسباب، نماز کی فرضیت کا سبب نماز کے اوقات ہیں۔ وَتَجِبُ بِأَوَّلِ الْوَقْتِ وُجُوبًا مُوَسَّعًا، وَتَجِبُ اور نماز واجب ہوتی ہے، بِأَوَّلِ الْوَقْتِ اول وقت کے ساتھ، یعنی آگے چل کر یہ بتائیں گے کہ ہر نماز کا ایک ابتدائی وقت ہے اور ایک انتہائی وقت ہے، یعنی ایک وہ وقت جب نماز جب شروع ہو جاتی ہے، نماز کی فرضیت شروع ہو جاتی ہے، اور ایک وہ وقت کہ اس کا وقت ختم ہو جاتا ہے، یعنی اس کے بعد پھر نماز نہیں پڑھی جا سکتی، اگر پڑھ لی تو قضا کرنی ہوگی، فرضیت ادا نہیں ہوگی۔ تو یہاں یہ فرما رہے ہیں کہ اول وقت کے ساتھ نماز واجب ہو جاتی ہے، یعنی جیسے ہی نماز کا وقت داخل ہوگا نماز واجب ہو جائے گی، یعنی فرض ہو جائے گی۔ اور یہ جو واجب ہونا ہے کس طرح ہوگا؟ وجوباً موسعاً، یہ واجب ہونا وسعت کے ساتھ ہوگا، یعنی ظہر کی نماز جیسے ہی سورج ڈھلتا ہے اس وقت واجب ہو جاتی ہے، لیکن یہ جو واجب ہونا ہے یہ وسعت کے ساتھ ہے، یعنی اس کے اندر وسعت پائی جاتی ہے، اس کے وقت میں فراخی پائی جاتی ہے، اس کے وقت میں لمبا ہونا پایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ظہر کا وقت جو ہے ٹوٹل وقت فرض کیا 3 گھنٹے ہے، ان 3 گھنٹوں میں ظہر کی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ تو اب جیسے ہی ظہر کا وقت داخل ہوگا، یعنی پہلے 10 منٹ میں نماز واجب ہو جائے گی، لیکن وسعت کے ساتھ ہوگی۔ وسعت کا مطلب یہ ہے کہ اگر پہلے وقت میں یعنی پہلے 10 منٹ میں اس نے ظہر کی نماز نہیں پڑھی
تو یہ واجب ہونا اگلے 10 منٹ میں چلا جائے گا، اور اگر اگلے 10 منٹ میں نہیں پڑھی تو اس سے اگلے میں چلا جائے گا۔ اسی طرح پہلے گھنٹے میں نہیں پڑھی تو یہ ظہر کی نماز کا واجب ہونا دوسرے گھنٹے کی طرف چلا جائے گا۔ اب اگر دوسرے گھنٹے میں بھی نہیں پڑھی تو تیسرے گھنٹے میں چلا جائے گا نماز کا واجب ہونا۔ اب فرض کیا 3 گھنٹوں میں سے اس نے 2 بج کر یعنی ظہر کی نماز کا جو ٹوٹل 3 گھنٹے وقت تھا اس میں سے 2 گھنٹے اور 45 منٹ گزر گئے، تو اب نماز کا وہ واجب ہونا آخری 15 منٹ کی طرف چلا جائے گا۔ اب آخری 15 منٹ میں اگر اس نے ظہر کی نماز پڑھ لی تو واجب وہ ادا کر جائے گا، یعنی اس کا واجب ادا ہو جائے گا، ظہر کی نماز کی فرضیت اس پر سے ساقط ہو جائے گی۔ موسعن کا یہ مطلب ہے، یعنی وسعت کے ساتھ۔ یہ نماز فرض تو جیسے وقت شروع ہوتا ہے، وقت داخل ہوتا ہے، نماز فرض ہو جاتی ہے، لیکن وسعت کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس کے وقت میں فراخی پائی جاتی ہے کہ وقت گزرتا جائے گا اور وہ جو واجب ہونا ہے وہ اگلے وقت میں جاتا رہے گا۔ والاوقات خمسۃ، اور اوقات 5 ہیں، یعنی چونکہ 5 نمازیں ہیں تو اوقات بھی 5 ہیں۔ تو اب آگے 5 نمازوں کا وقت یہ تفصیل کے ساتھ بتائیں گے کہ کون سی نماز کا ابتدائی وقت کون سا ہے اور انتہائی وقت یعنی ختم ہونے والا وقت کون سا ہے۔ تو آج کے سبق میں کتاب الصلاۃ کو ہم نے شروع کیا ہے، اور سب سے پہلے نماز کی فرضیت کی 3 شرطیں صاحب کتاب نے بتائی ہیں کہ اسلام، بلوغ اور عقل، یہ 3 چیزیں پائی جائیں گی تو تب نماز فرض ہوگی۔ اب اولاد کے لیے یعنی والدین کے لیے یہ حکم دیا گیا ہے کہ اگرچہ اس کی چھوٹی اولاد پر نماز فرض نہیں ہے، لیکن چونکہ احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچوں کے بارے میں والدین کو یہ حکم فرمایا ہے کہ وہ 7 سال کی عمر میں اولاد کو نماز پڑھنے کا حکم دیں، جب 10 سال کے ہو جائے نمازیں نہ پڑھیں تو پھر ہلکی سی ان کو سزا دیں، ہاتھ کے ساتھ سزا دینی ہے، لکڑی وغیرہ کے ساتھ نہیں دینی۔ پھر نماز کے اسباب کو بتایا کہ نماز کی فرضیت کا سبب کون سا ہے۔ نماز کی فرضیت کا سبب اس کا وقت ہے۔ آگے چل کر یہ بتائیں گے کہ بعض ممالک ایسے ہیں کہ جہاں پر عشاء اور وتر کا وقت ہی نہیں پایا جاتا، تو جب وقت نہیں پایا جاتا یعنی سبب نہیں پایا جاتا تو پھر مسبب بھی نہیں ہوگا، یعنی پھر وہ نماز بھی اس پر فرض نہیں ہوگی۔ یعنی آگے یہ مسئلہ آ رہا ہے کہ بعض ممالک ایسے ہیں بلغاریہ وغیرہ کے جہاں پر جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے صبح صادق ہو جاتی ہے، عشاء کا وقت ہی داخل نہیں ہوتا۔ تو جہاں عشاء کا وقت ہی داخل نہ ہو، جہاں سبب ہی داخل نہ ہو، وہاں عشاء کی نماز ساقط ہو جاتی ہے، کیونکہ نماز کے اسباب جو ہیں، نمازوں کے اسباب وہ نمازوں کے اوقات ہیں۔ پھر یہ مسئلہ بتایا کہ نماز جو اول وقت کے ساتھ واجب ہوتی ہے اور یہ واجب ہونا موسعن ہے، یعنی وسعت کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی وسعت کی تفصیل آپ کو بتا دی۔ آگے 5 اوقات کے بارے میں بتائیں گے۔ واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔